الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ التوکل علی اللہ کے متعلق انشاءاللہ یہ درس ہوگا. التوکل علی اللہ، اور اس میں اس کے احکام اور مسائل کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، اور اس میں اہم غلطیاں کیا ہوتی ہیں، اس سے کس طرح اجتناب کرنی چاہیے. کیونکہ ایمان کے متعلق دروس ہو رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ توکل علی اللہ یہ ایمان کا نتیجہ ہے. انسان جو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لاتا ہے اور عقیدہ اس کا اللہ سبحانہ وتعالی پر بہت ہی اچھا ہے تو اچھے انداز سے وہ توکل کرتا ہے، اور جس کے ایمان کمزور ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی پر صحیح طریقے سے توکل نہیں کر پاتا ہے بلکہ غیر اللہ پر زیادہ توکل کرتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی یہ آئے گا. پہلا مسئلہ التوکل. توکل یہ عربی لفظ ہے، اصل تفاعل کے وزن ہے، یعنی یہ وکلا سے ہے. وکلا جیسا کہ ہم لوگ اردو میں وکالت کہتے ہیں، تو توکل وکلا کے مطلب انسان تسلیم کرتا ہے، یعنی یا کوئی معاملہ چھوڑ دیتا ہے. انسان ہم لوگ کہتے ہیں وکیل اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی اور کے کام کرتا ہے. ایک انسان ذمہ دار، ایک انسان اپنا کام کسی سے کہہ دیتا کہ آپ کرو، آپ میرے لیے فلاں چیز خریدو یا بیچو، تو وہ میرا وکیل بن گیا ہے. یہ عربی میں یہی لفظ ہے. اور آج کل ہم لوگ کے وکیل اس کو کہتے ہیں جو جج کے معاملہ یا جو، کیونکہ اس کو بھی اس سے مدد لی جاتی ہے اور انسان اپنا کام اسی وکیل سے کرواتا ہے. تو یہ وکلا توکل اسی سے کہ انسان اپنا معاملہ جو ذاتی معاملہ ہے اپنے اوپر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی پر چھوڑ دیتا ہے. لیکن چھوڑنے کا مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے، بلکہ اس کا ایک خاص انداز ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کے مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی مت کرو، اللہ پر چھوڑ دو، جو اللہ چاہیں گے وہ کریں گے اور جو کریں گے وہی صحیح ہے. نہیں، یہ توکل کرنے کے طریقہ وہ صحیح نہیں ہے. توکل کے طریقہ انشاءاللہ بھی ذکر کیا جائے گا. اصطلاحاً علماء شریعت کہتے ہوئے اعتماد القلب علی اللہ، انسان اللہ سبحانہ و تعالی پر اپنا، انسان کے دل اللہ پر توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے. کب؟ مکمل کوشش کرنے کے بعد، چاہے دنیا کے معاملات ہو یا آخرت کے معاملات میں. تاکہ آخرت کے معاملات ہو، ہر مسئلے پہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما توکل علی اللہ کے مطلب ذکر کرتے ہوئے ثقۃ باللہ، کہ اللہ پر بھروسہ کرنا. اور اللہ پر بھروسہ کرنا یہ معنی ایک ہو سکتا ہے، لیکن وہ توکل کے معنی اور وسیع ہے اور بڑا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت ہے انسان مسلمان کی زندگی میں. پہلے اہمیت یہ ہے کہ یہ خالص عبادت ہے اللہ کے لیے، اور یہ دلی عبادت ہے. یعنی شروع میں ہو سکتا ہے عقیدے کے پہلے دروس میں ذکر کیا گیا ہے کہ عبادات جو انسان کرتا ہے دو قسم ہے. ایک بدنی عبادات ہے جو بدن سے کرتا ہے، نماز روزہ ساری عبادات کرتا ہے تو اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دل بھی کرنا چاہیے، نیت کرنا، دل سے عبادت کرنی چاہیے. اور کچھ عبادات خالص دلی عبادات ہے. ایک انسان نہیں جانتا کہ یہ بندہ کس طرح ایمان لاتا ہے یا یہ عبادت کس طرح کرتا ہے، جو دلی عبادات ہے. اور یہ دلی عبادت توکل علی اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا. ہمیں کیا پتا کہ یہ بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے کہ نہیں؟ کب پتہ کریں گے؟ جب وہ ظاہر زبان سے کہیں گے یا ان کے افعال سے پتہ چلتا ہے، لیکن اصل تو کوئی نہیں جانتا. تو اسی لیے کہتے ہیں علماء یہ مخفی عبادت ہے، یہ دلی عبادت ہے. اسی طرح رجا، امید رکھنا، اللہ سے خوف کرنا، یہ بھی ایک اہم عبادت ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تفصیل ذکر کریں گے. تو اسی لیے یہ پہلی اہمیت یہ ہے کہ یہ دلی عبادت ہے، اور تمام عبادات جو دلی ہوتی ہے اس میں غلطی کرنا بہت ہی عظیم گناہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کبھی معاف نہیں کرتے. نماز روزے میں کوئی غلطی کرتا ہے تو معاف اللہ کر دیتے ہیں، لیکن جو دلی عبادات ہے اس میں اگر غلطی ہوتی تو پکڑ ہوتی، اس میں اکثر عموماً معاف نہیں کیا جاتا ہے. دوسری اہمیت یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ایمان کے ایک اہم حصہ ہے اور اس کے ایک اہم بنیادی قاعدہ ہے اور اہم مسئلہ ہے. انسان کی ایمان کب مکمل ہو سکتا ہے؟ جب مکمل توکل کرتا ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اللہ شرط لگاتے کہ اللہ پر توکل کرو
یعنی صحیح طریقے سے اگر تم لوگ مومن ہو. علماء کہتے ہیں اس سے دلیل یہ پڑتا ہوتا ہے کہ جو اللہ پر صحیح سے توکل نہیں کرتا ہے، اکثر مسلمان کا یہی حال ہے، وہ مومن نہیں ہے. یعنی اس کا ایمان کمزور ہے، یا وہ صرف نام کے تو مومن ہے لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے. تیسرا اہمیت یہ ہے، یہ مومنوں کی ایک اہم نشانی ہے جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے انسان اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے. یعنی انسان کی تقدیر پر، جیسا کہ ارکان ایمان 6 ہیں اور وہ تفصیل سے ذکر کریں گے. ایک رکن اہم یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے، رضا، قدر پر ایمان لائے. تو انسان جو توکل کرتا ہے وہی مکمل ایمان لاتا ہے. لیکن جس کا توکل کمزور ہے، حقیقت میں وہ اس کا الایمان بالقضاء والقدر کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ توکل علی اللہ پر توکل کرنا یہ بڑی اہمیت، بہت اہم عبادت ہے، اور ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر اس میں کمی کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ اللہ پکڑیں گے. اور ہر مسلمان یعنی اس کو چاہیے کہ اپنا ایمان توکل مضبوط کرے. اس کا کیا حکم ہے بتایا گیا کہ حکم علماء کہتے کہ واجب ہے. علماء نہیں، اللہ کہتے کہ واجب ہے. اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم توکل کرنے کو حکم دی ہے، اور جس چیز پر توکل کیا یعنی حکم دیا گیا تو وہ واجب ہو جاتا ہے. واجب یعنی فرض ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے اور وہ عذاب کے مستحق ہے. کیا دلیل ہے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے؟ قرآن میں بھری ہوئی آیتیں ہیں. رسان آیات اگر دیکھیں قرآن میں بہت زیادہ ہے. اللہ فرماتے فتوکل علی اللہ، اللہ کے رسول آپ اللہ پر توکل کریے. آپ علی الحق المبین، آپ بالکل مبین حق پہ، یعنی آپ ہو ظاہر حق پہ، آپ ہو. تو یہ اللہ کا حکم ہے. دوسرا آیت وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر توکل کرو جو حی ہے، ہمیشہ زندہ رہتا، کبھی اس کی موت نہیں آتی. تیسرے آیت ہے فاعبدہ وتوکل علیہ، بس اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. بہت ساری آیات ہیں، اور خاص کر مکی آیات پر. اور عموماً یہ آیات اکثر ذکر کیا جاتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی مصیبتوں کو ذکر کرتے ہیں، پریشانیوں کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد یہ حکم دیتے ہیں. کیونکہ پریشانی میں اور مصیبتوں میں انسان زیادہ احساس کرتا کہ میری حاجت ہے، اور احساس ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ میں کسی کے پناہ لوں. تو انسان عموماً آزمائشوں میں اس میں بہت لوگ پھسل جاتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ مومن ہوتے، ماشاءاللہ ظاہری تو ٹھیک لگتے ہیں، لیکن جب ایک آزمائش آتی ہے، ایک مصیبت آتی ہے تو ان کی حقیقت کھل جاتی ہے. توکل کمزور ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، شرک کرنے لگتا ہے، جادوگروں کے پاس جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض کرنے لگتا ہے، نماز روزہ سے دور ہٹ جاتا ہے. تو کبھی ایک مصیبت جب آتی ہے تو انسان کی حقیقت کھل جاتی ہے. اسی لیے انسان خاص کر مصیبتوں میں زیادہ اللہ کی طرف بھاگے، زیادہ اللہ پر اعتماد کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت میں اس کی نجات دے. اور قرآن میں اکثر ذکر کیا گیا کہ مصیبتیں اور یہ آزمائشیں یہی امتحان ہے کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن. تو انسان امتحانوں میں، آزمائشوں میں غریب ہو جاتا ہے. بیماری آ گئی، کوئی پریشانی ہوئی ہے تو الٹا اللہ کی طرف دوڑے، اگرچہ اکثر لوگ ان کو غلط عقیدہ اور غلط چیزوں کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں. اور آیا حدیثوں میں بھی، قرآن میں بھی آیات ہے. اللہ فرماتے وعلی ربہم یتوکلون، مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ پر صرف توکل کرتے ہیں، اور اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اور انبیاء کے بارے میں فرماتے کہ وہ لوگ کہتے تھے وما لنا الا نتوکل علی اللہ، کہ مصیبتوں میں کہتے تھے کہ کیا ہوا، کیوں ہم لوگ اللہ پر اعتماد نہ کریں، اللہ پر کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. حدیثوں میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اللہ کے رسول فرماتے اگر تم لوگ صحیح سے توکل کرتے تو روزی تم لوگ کو مل جاتی جس طرح چڑیا کو ملتی. مطلب نہیں کہ اتنی ہی ملے گی، مطلب یعنی جس طرح اس کو آسانی سے مل جاتی ہے، اور وہ کبھی بھوک کی حالت میں نہیں سوتی ہے، تو تم لوگ کی حالت بھی یہی ہوگی. ہر نعمت آپ لوگ کو مل جائے گی کب اگر اللہ پر توکل کرو گے. اور اس کے علاوہ بہت سارے حدیثیں اللہ کے رسول کے افعال میں دیکھیں گے. اللہ کے رسول کبھی کسی بھی کام میں کبھی نہیں کہتے جو اللہ چاہیں گے وہ کریں گے، میں کوشش نہیں کروں گا.
بلکہ اللہ کے رسول کوشش کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے تھے، اسی لیے ان لوگوں کی حالت ہمیشہ اچھی رہتی تھی۔ اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ توکل علی اللہ کی شروط کیا ہے۔ یعنی آج اگر کسی مسلمان سے بھی پوچھو، کبھی میں پوچھتا ہوں کہ اللہ پر توکل ہے، کہتا ہے 100%، کچھ لوگ کہتے ہیں 200%، 200% کبھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بتانا چاہتے کہ بہت زیادہ ہے، اپنے جان سے بھی زیادہ، تو فوراً یہ پوچھتے تھا ٹھیک ہے تعویذیں کیوں لٹکائی، کیوں آپ یہ شرک کام کرتے ہو؟ تو خاموش ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ توکل علی اللہ ایک دل کے سوچ ہے، سوچ لو کہ میں نے توکل کی ہے تو ہو گئے، آپ مومن ہو گئے۔ نہیں، توکل علی اللہ کی حقیقت اس کے کیا ہے، اس کے اہم شروط ہے۔ اگر آپ ان شروط پر عمل کرو گے تو حقیقت میں آپ توکل کرتے ہو۔ 4 اہم شرط ہے۔ پہلا شرط علماء کہتے ہیں کہ انسان صرف اللہ پر توکل کرے، کسی اور پر نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ الہ الا هو فاتخذه وکیلا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی لیے صرف اسی کو وکیل بنا لو، یعنی اسی پر صرف اعتماد کرو۔ اور دوسرا میں مومن کی حالت یہی کہ کہتے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، یعنی اللہ صرف ہم لوگ کے لیے ہے۔ آج کل مسلمانوں کے حال اگر دیکھا جائے، اور غلطیوں میں ذکر کریں گے کہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل ہے، لیکن جیسا کہ ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ احساس کرتا ہے کہ نہیں ہوئی تو کہاں جائیں گے، فوراً غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک بندہ بیمار ہے، پریشان ہے، جب اللہ سے خوب دعا کی ہے، اللہ کے لیے جھکا، سجدہ، تہجد کیا، سب کچھ کیا، جب دیکھا وہ احساس کرتا ہے کہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی، تو آپ دیکھو گے بابا کے پاس چلے گئے، جادوگروں کے پاس چلے جاتا ہے، نجومیوں کے پاس اپنے حاجات کرواتا ہے۔ تو ایسے لوگ متوکل علی اللہ نہیں ہے، ایسے لوگ مشرک ہیں۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ جب توکل کرو اللہ پر تو یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ اس میں غافل ہیں۔ پکا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، صرف اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ جیسا کہ بیمار ہو، کہتے کہ اللہ مجھے شفا دو، تو آپ یہ عقیدہ مت کرو۔ بہت سے لوگ کبھی شیطان آتا کہ اللہ کے ہاتھ میں صحیح ہے، لیکن یہ کچھ نہیں دکھ رہا ہے، کیسے اللہ کے ہاتھ میں اور ہم کو نہیں دے رہا ہے؟ تو اسی لیے غلط ہے، انسان عقیدہ رکھے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ کالے جادو یا جیسا کہ شیطان یا جنات یا ججومی، یہ لوگ غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی انسان نہ کہے کہ یہ لوگ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یا ان کے ہاتھ میں ہے، بلکہ عقیدہ اللہ پر کرے، ان لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی روکتا۔ تو عقیدہ رکھو مکمل کہ اللہ کے ہاتھ میں علم، قدرت، طاقت، ہر چیز کے معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تیسرا اہم بات جو ہے اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ ساتھ جب توکل کرے تو یہ پکا عقیدہ کر لے کہ اللہ میری حاجت پوری ضرور کریں گے۔ کب؟ اگر میں صحیح سے کروں گا، لیکن مجھے چاہے پتہ چلے یا نہ چلے، انسان اللہ پر بھروسہ کر کے انسان آرام سے کیا ہے اپنا آنکھ بند کر کے سو جائے۔ جیسا کہ بچے ہوتے ہیں، بچے کتنا بھروسہ کرتے والدین پر۔ ایک چھوٹا بچہ، علماء کہتے ہیں، علماء نفس، کہ یہ چھوٹا بچہ سمجھتا میرے والد سب کچھ ہے، صحیح کہ نہیں؟ جب کوئی چیز سے ڈرتا ہے اور دیکھتا والد صاحب آ گئے اور والد صاحب کچھ بھی کہہ دے کہ ہاں میں کروں گا، تو بچہ کتنا سکون کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ خوف دوبارہ نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا بھروسہ ہے والد پر یا جو اس کے ساتھ ہے کہ نہیں کرے، اس سے زیادہ اللہ پر کرو۔ یعنی انسان مثال کے طور پر آپ بیمار ہو یا آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ نے محنت کی ہے، اور ذکر کریں گے انشاءاللہ ایک چوتھا شرط۔ اس کے بعد انسان یہ کرے کہ میں اگر توکل کرتا ہوں تو یقیناً اللہ میری حاجت پوری کریں گے۔ کب کریں گے؟ ضرور نہیں کہ جلدی کریں، ابھی کریں گے یا 1 سال بعد کریں گے یا 20 سال بعد کریں گے، لیکن عقیدہ رکھو کہ میں نے اللہ پر کر دی ہے، اور جو بھی میرے ساتھ اب ہونے والا ہے وہ اچھا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کی، جیسا کہ انسان مثال دنیا کی مثال ہے، انسان جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ ہم لوگ کی عورتیں خاص کر زیادہ گھبراتی جب تک ڈاکٹر کے پاس، یا کچھ آدمی لوگ بھی ہیں، جب تک ڈاکٹر کے سامنے اس کی کرسی میں نہیں بیٹھیں گے تب تک پریشان رہیں گے، پوری رات کھانسیں گے، پوری رات پریشان رہیں گے۔ لیکن ایک بار ان کو لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس اور واپس کر دو، اس کے بعد دیکھو اس کی حالت کس طرح بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھروسہ مکمل کر دی کہ یہ ڈاکٹر سب کچھ اچھا کام کی ہے۔ تو اس سے زیادہ اللہ پر کرو۔ جب آپ پریشان رہو، اللہ پر توکل کر لی ہے، تو اس کے بعد ایسے مطمئن ہو جاؤ کہ میری حاجت آج یا کل ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ جو میں چاہتا ہوں نہیں ہوئی، یہ عقیدہ کرو کہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہی مرضی ہے، اگرچہ اس میں میرے لیے پریشانی ہے لیکن یہی میرے لیے اچھائی ہے، اس سے انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ ضرور دیں گے۔ اور چوتھا اور آخری شرط جو ضروری ہے کہ انسان مکمل اسباب ظاہری پورا عمل یعنی اس کو کوشش کرے، مکمل کوشش کرے، جو اسباب ظاہری ہے اس پر عمل کرے، اس کے بعد توکل کرے۔ یعنی مثال ہے، اگر آپ بیمار ہو تو توکل کس طرح کرو گے؟ کہو گے نہیں اللہ مجھے شفا دیں گے، صحیح اللہ شفا دیں گے، لیکن اس طرح غلط ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ دوا لے لو، آپ پرہیزی کرو، کم سے کم دوا نہیں لیتے ہو تو ٹھنڈا پانی سے بچو، یا آپ شوگر کے بیمار ہو تو توکل علی اللہ، اس میں نہیں کہ آپ حلوہ اور مٹھائی کھاتے جاؤ کہ اللہ جو چاہیں گے میرے ساتھ کریں گے، غلط ہی توکل نہیں ہے۔ انسان کیا کرے؟ پرہیزی کرو، اب جو نقصان دہ ہے اس سے بچو، دوا ہے اس کو کھاؤ، اب اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ آپ اولاد چاہتے ہو تو کیا آپ کہہ سکتے کہ اللہ اگر چاہے تو مجھے اولاد دیں گے؟ اگر اللہ چاہیں گے تو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ حضرت مریم کو بنا شادی کے اللہ سبحانہ اس کو بیٹا دیا ہے، لیکن اللہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اولاد طلب کرنے کے لیے کیا ہونے چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے، شادی کرو، بیوی سے قریب آؤ، اس کے بعد جائز تعلقات رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اولاد دیں گے، صحیح کہ نہیں؟ لیکن بنا شادی کا اولاد چاہنا یہ بالکل غلط ہے، بیوقوفی ہے، حماقت ہے۔ تو سبب آپ مکمل کرو، اگر بیمار ہو اولاد نہیں ہو رہی جیسا کہ بہت سے لوگ نہیں ہوتا ہے تو دوا علاج کرو، شرعی علاج کرو، اور یہ آج کل جو مشہور علاج ہے صحیح طریقے سے وہ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو دیں گے۔ تو ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں، اسباب کو لینے کے بعد اس کے بعد توکل کرو۔ لیکن اسباب جو ہوتے ہیں عموماً یہ ہر ایک انسان اپنے حساب سے لے، ہر ایک انسان اپنے حساب سے لے کر توکل کرے۔ جیسا کہ مثال ہے، آپ کو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہو، ایک مالدار ہے اور ایک غریب ہے، تو کیا کرے مالدار آدمی؟ اپنے حساب سے کوشش کرے، اپنے حساب سے، یعنی وہ زیادہ پیسہ لگا کے اچھے اسکول ڈھونڈ کے کسی کو مہیا کرے کہ بچے کو پہنچائے لے کر آئے، تو یہ اس کی کوشش ہے، اس کے بعد توکل کرے، پھر اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ لیکن غریب انسان جس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ پیسہ ہے وہ کیا کرے؟ وہ جتنا کر سکتا کرے، باقی اللہ پر توکل کرے۔ تو اسباب لینے میں فرق ہوتا ہے، مالدار آدمی کا اسباب لینے کے کچھ الگ طریقہ ہے، غریب کے طریقہ کچھ الگ ہے، تندرست انسان کے طریقہ الگ ہے، غریب انسان کے الگ ہے۔ ایک انسان میں مثال کے طور پر دو بیمار ہیں، دونوں شوگر کے بیمار ہیں، یعنی ان کی بیماری ہے، ایک وجہ سے کہ ڈاکٹر دونوں سے کہتے آپریشن کروا لو، لیکن مالدار آدمی مثال کے طور پر وہ آپریشن کروا سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اس کے بعد توکل کرے۔ اور جو غریب ہے وہ آپریشن نہیں کروا سکتا کیونکہ غریب ہے، تو وہ دوا لے کر اللہ پر توکل کرے۔ تو ہر ایک انسان اسباب لینے کی کیا ہے مطلب کہ انسان ظاہری جو اسباب ہے، جو معقول اسباب ہے اس کو لے، جتنا لے سکتا ہے، جتنا اس پر عمل کر سکتا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو یہ 4 اسباب ہے، ایک پہلا 4 شروط ہے۔ پہلا شرط دوبارہ دہراتا ہوں کہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا شرط یہ کہ آپ یعنی عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور قدرت سب کاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قدرت کاملہ اللہ کے ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے ساتھ خیر خواہی کریں گے اگر میں توکل کروں گا، لیکن مایوسی پہلے سے کر لو، یہ حرام ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کوشش بھی کرے، اسباب ظاہری پر عمل کرے، اس کے بعد توکل کرے۔ یہاں مسئلہ ہے کہ لوگ کن چیزوں میں توکل ہونی چاہیے، غلطیاں بھی ذکر کریں گے، کن چیزوں میں توکل کرنی چاہیے، کن چیزوں میں؟ ہر معاملے میں، حلال چیزوں میں، تفصیل ذکر کروں گا۔ علماء عموماً کہتے ہیں 3 چیزوں میں۔ کیا ہے؟ اللہ کی طاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، نیکی کرنے میں اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں توکل صرف پریشانیوں میں مصیبتوں میں صرف ہے، نہیں، عبادتوں میں بھی ہے۔ آپ جب نماز اللہ آپ کو نیک صالح بنائے تو آپ یہ نہ کہو کہ ماشاءاللہ میں ہوشیار ہوں، میں خیر و شر ہمیشہ جانتا ہوں، اس لیے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہدایت کی ہے، اللہ سبحانہ توفیق دی ہے کہ اسی لیے جب بھی عبادت کرو تو یہ کبھی احساس مت کرو کہ میری کامیابی ہے، یہ احساس کرو کہ اللہ کا ایک کرم ہے میرے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ایک ترقی ہے، اور مزید اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ کو ثابت قدم کرے۔ تو ہر عبادت میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ ہمت کر کے، جیسا کہ درس میں اکثر لوگ جو درس میں آئے دور سے آئے ہوں گے، آپ لوگ دور سے آئے ہیں کہ نہیں؟ دور سے آئے ہوں گے، نماز 5 وقت آپ لوگ نہیں پڑھتے تو کیوں آئے؟ آپ کی ایک ہمت تھی،
اور اللہ پر اعتماد کیے تو اللہ پہنچائے. لیکن انسان سوچتا کہ میری کامیابی سب کچھ ہے, اسی لیے انسان اس طرح کرنے والے شخص گمراہ ضرور ہو جاتا ہے اور ریاکاری کرنے لگتا ہے, فخر کرنے لگتا ہے لوگوں کے سامنے, اور وہ اللہ کے لیے خالص عبادت نہیں کر پاتا ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں طاعت میں, استقامت میں, صحیح راستے میں چلنے پر, یعنی صحیح راستے پر چلنے میں بھی انسان توکل کرے. اسی ہر عبادت میں آپ کو دعوت کے کام کرنا ہے, لوگوں کو درس دینا ہے, لوگوں کو عقیدہ سمجھانا ہے, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, تو اس میں بھی توکل ہے. ورنہ انسان نہیں کر سکتا, دعوت اللہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ انبیاء جب دعوت کے کام کرتے تھے تو کافی لوگ ان کو عذاب دیتے, پریشان کرتے تھے, تو وہ لوگ بار بار کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں, اور کیوں اللہ پر نہ کرے. تو اس لیے اللہ ان لوگوں کو کامیاب کی ہے. انسان دعا کرتا ہے تو دعا بھی آپ اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ آپ کو توفیق دیں گے. تو عبادات کرنے میں بھی توکل علی اللہ کرو. کس طرح آپ عبادت کرنے کی کوشش کرو, اللہ آپ کو توفیق دیں گے. بہت سے لوگ جیسا کہ سنی جاتی ہے, بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو کیا کہتا ہے, کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ مجھے جس طرح آپ کو نیک صالح بنائے, اللہ مجھے بھی بنائیں گے. اللہ اگر چاہیں گے تو مجھے نیک صالح بنائیں گے, مجھے نمازی بنائیں گے, اور مجھے حج کرنے کی توفیق دیں گے. اور کفار مکہ ہی کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو ہم لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے. تو یہ غلط ہے. انسان کیا کرے, انسان قدم اٹھائے. آپ ایک قدم خیر کی طرف اٹھاؤ, مسجد جانے کے لیے کوشش کرو, آپ کو آپ احساس ہوگے کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالی آسان کر دی. سخت ٹھنڈی میں, بارش میں, مصیبتوں میں, یعنی سخت موسم میں پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بستر چھوڑ کے مسجد آتے. کیوں؟ اور بڈھا آدمی, آپ دیکھو کہ بڈھا آدمی ہے, مشکل سے چل کے آتا ہے, تو کیا بدن میں طاقت ہے؟ نہیں, اللہ کی توفیق. وہ ہمت دکھائی, کوشش کی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو توفیق دی ہے. لیکن جو کوشش نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کو توفیق نہیں. آپ تجربہ کرو, جس دن آپ کے دل نہیں کہتا مسجد جانے کے, تو کوئی اٹھا کے آپ کو زبردستی لاتا نہیں, کیونکہ آپ نے نہیں کوشش کی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف, یعنی آپ کو رہنمائی نہیں کی. اور اگر آپ کوشش کرو گے تو اللہ توفیق دیں گے. تو عبادت کرنے میں. دوسری بات, برائی سے روکنے میں بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے. بہت سے لوگ سگریٹ پئیں گے یا غلط حرام کام کریں گے, زنا کریں گے. جب کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے اگر اللہ چاہیں گے تو اللہ مجھے یہ برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں گے. ایک انسان فلم دیکھتا رہتا ہے, جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہدایت دیں گے, اللہ انشاءاللہ دیں گے, مجھے یقین ہے. نہیں, اللہ دیں گے, اللہ زبردستی دے سکتے ہیں, لیکن آپ کوشش کرو. آپ آج کل مثال کے تو فلم ہمیشہ دیکھتے ہو, ایک دن محنت کر کے تم بند کر دو اور ہمت لگاؤ, آپ دیکھو گے کہ اللہ آپ کے لیے یہ کام اور یہ ہمت آپ میں اللہ آپ کو کامیاب کریں گے. ایک انسان جیسے کہ ابھی آیت ذکر کی گئی کہ کفار مکہ, اللہ کے رسول جب کہتے شرک مت کرو, عبادت یا اصنام کے مت کرو, تو کیا کہتے تھے؟ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. کہ اگر اللہ چاہیں گے تو ہم لوگ, ہمارے بابا دادا, آبا اجداد کبھی اس چیز کی عبادت نہ کرتے, نہ اس کو حرام کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام غلط نہیں ہے, ورنہ اللہ ضرور روک دیتے. نہیں, اللہ نہیں روکیں گے زبردستی, بدلہ اللہ دیں گے. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, توفیق دی, اب آپ ہمت کرو, سوچو, باقی اللہ پر چھوڑو. تو دوسری بات یہ ہوئی. تیسری بات, دنیاوی کاموں میں جو حلال ہے اس پر توکل کرو. انسان حلال کاموں میں توکل کر سکتے ہیں, کہ شادی کرنے میں, روزی تلاشنے میں, اولاد لانے میں, امن و امان حاصل کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ اس محلے میں چور زیادہ ہے, تو یہ مت کہو کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے, دعا پڑھ کے سو جاؤ. نہیں, آپ صحیح دعا پڑھو, کوشش کرو, دروازے بند کرو, اور اوپر سے آپ کوشش کرو کہ یہ چور یا یہ بدماش لوگ ہٹ جائے, پولیس سے بات کر لو. اگر بہت ہی شر و فساد ہے تو گھر بدل لو. ہر چیز انسان کوشش کرے, پھر اللہ پر اعتماد کرے. تو اسے دنیاوی کاموں میں ہر کام, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا, آپ اعتماد کرو. کس پر؟ اللہ پر. کل آپ کو ایگزام دینا ہے مثال کے طور پر کالج میں یا اسکول میں, تو آپ جتنا ممکن ہے پڑھو, کوشش کرو اور جاؤ وہاں. اس کے بعد اللہ کے نام لے کر تم جواب دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے, کیونکہ آپ اللہ پر اعتماد کر رہے ہو. تو حلال کاموں میں, حرام میں نہیں.
اور غلطیوں میں بھی ذکر کریں گے. بہت سے لوگ حرام کاموں میں کہتے کہ میں توکل کروں گا. ایک آدمی اسٹار ہیرو بننا چاہتا ہے, کہتے میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں, اللہ مجھے یہ بہت بڑا ہیرو مجھے بنائیں گے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. حرام کاموں میں اعتماد کرنا, اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ میرے ساتھ ہے, اور پھر انسان فخر کرتا کہ اللہ نے توفیق دی ہے, یہ جائز نہیں. ابھی تقریباً پرسوں کے درس شکر کے سجدے شکر کے بارے میں جب بات ہوئی تو ذکر کیا گیا کہ بہت سے لوگ حرام کام کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم ہے کہ اللہ مجھے توفیق دی ہے. نہیں, اللہ توفیق, اللہ اگر حرام, علماء کہتے ہیں اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی حرام کاموں میں کامیاب کر دیتے ہیں تو جان لو یہ استدراج ہے. استدراج کا مطلب یعنی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو پکڑنا چاہتے ہیں. کس طرح؟ اللہ زبردستی نہیں آپ کو عذاب میں ڈالیں گے, لیکن اللہ مہلت دیتے, کرو, پھر انسان اور کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ حرام کام کو پسند کر لیتا ہے, پھر اسی حالت میں مرتا ہے اور جہنم پا جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے استدراج ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مہلت دیتے ہیں کہ کرو اور کرو اور کرو, دیکھیں گے کہاں تک کرو گے. مطلب نہیں کہ اللہ اس پر راضی ہے, لیکن آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, اچھے لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں, پھر بھی آپ نے سمجھ رہے ہو تو یہ غلط ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو نیکی کرنے میں توفیق دیتے ہیں تو یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو اللہ توفیق دیتے ہیں. لیکن حرام کاموں میں تو اس میں الحمدللہ مت کہو, یعنی یہ نہ کہو کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ مجھے حرام کام کرنے کی توفیق دیتے. نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا ہے, وہ استدراج ہے. یہاں مسئلہ ہے کہ توکل علی اللہ کرنے میں کیا غلطیاں ہیں. کچھ غلطیاں ذکر کی گئی ہے. ایک غلطی یہ ہے بہت سے لوگ صرف چند ایام میں کریں گے اور اکثر ایام میں نہیں کریں گے, اور یہ ذکر کیا گیا کہ لوگ پریشان ہیں اور عموماً یہی انسان ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مکہ والے اور کفار عرب لوگ کیا کرتے تھے, جب کشتیوں میں سمندر میں چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی سے خوب دعا مانگتے ہیں, یعنی مکمل اللہ سے تعلق رکھتے, توکل کرتے کہ اللہ بچائیں گے. فَإِذْ وَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, لیکن جب نجات دیتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے. اور یہی مسلمانوں کے حال, پریشان انسان رہتا, ڈیوٹی نہیں ہے, نے دیکھا کہ ڈیوٹی نہیں ہے, پریشان ہے, ادھار ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. آپ دیکھو گے وہ بندہ ماشاءاللہ فجر میں آ رہا ہے, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, اذان یہاں دینے سے پہلے دیکھو بیٹھا ہوا ہے, تہجد کی نماز میں ہے, لیکن جیسا کہ نوکری مل جاتی ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے, آپ دیکھو گے دھیرے دھیرے نمازیں چھوڑنے لگتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی سے دور ہٹتا ہے, برائیاں کرنے لگتا ہے, داڑھی کاٹنے لگتا ہے. ایسے ہوتا ہے, میں نے خود دیکھا اس مسجد میں نے کئی لوگوں کو اس طرح دیکھا. افسوس کے بعد فوراً میں پوچھا کیا اللہ سے فوراً تھک گئے یا صرف اللہ کو یاد کرو گے مصیبتوں میں؟ یہ کفار مکہ کی عادت ہے. تو توکل علی اللہ کہنا, علماء کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے, اور ہر وقت خوشی میں اور پریشانی میں ہر حال میں توکل کرو, اعتماد کرو. یعنی انسان آپ کو اگر اللہ نعمت دی ہے, مثال کے طور پر ایک غریب انسان تھا تو توکل کرتا تھا, جیسے اس کی تنخواہ اچھی ہو گئی یا مالدار ہو گئے تو توکل کم کرنے لگتا ہے. یہ غلط ہے, بلکہ اور کرنا چاہیے کہ پہلے میں محروم تھا تو میں توکل کرتا تھا تو اللہ دیے, اب میرے پاس ہے یہ نعمت, چھیننے کے لیے تو پوری دنیا اکثر حاسد ہوتے ہیں. آپ کی نعمت جب اچھی ملتی ہے, یعنی آپ کے ساتھ دینے والے کم ہیں, زیادہ تر دشمن ہیں, تو آپ کی نعمت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اس کو باقی رکھنے کے لیے تو توکل کرو, اس کو بچانے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ بچائیں گے اور اسی کی عبادت کرو. دوسری غلطی یہ ہے بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل تو کریں گے لیکن وسائل اسباب بالکل نہیں لیتے ہیں. ایک بندہ علاج چاہتا ہے تو کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا ہے, بلکہ الٹا جیسے مثال دی کہ وہ شوگر کی بیماری ہے تو حلوہ خوب کھاتا ہے, کہتا ہے اگر اللہ شفا دیں گے تو اللہ دیں گے, تقدیر میں جو لکھی ہے وہ کریں گے. وہ تو بات صحیح ہے, تو جس حساب سے آپ کرو گے وہی چیز تقدیر میں لکھی ہے. یعنی اللہ تقدیر میں یہ آئے گا, قضاء و قدر میں تقدیر میں اللہ کبھی نہیں لکھا کہ آپ زبردستی کہ آپ یہ کرو گے. اللہ تقدیر میں یہی لکھے کہ آپ کیا کرو گے. فرق ہے دونوں میں کہ نہیں, یعنی آپ تقدیر میں اللہ یہ نہیں لکھا کہ یہ بندہ زبردستی وہ کفر کے کام کرے گا, اس کو ہر حال میں کفر کرنا, جہنم میں جانا, یہ نہیں لکھا ہے. اللہ یہ لکھا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ کیا سوچتا ہے, یعنی پیدا ہونے کے بعد کس طرح سوچتا ہے اور کیا سوچیں گے, اور اس کے نفس یعنی اس کے دل اچھا ہے کہ برا ہے, خبیث ہے کہ اچھا ہے, وہی اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے کے کبھی شوق نہیں رکھے گا,
اور نہیں پسند کرے گا، اس لیے وہ جہنم کے مستحق بنیں گے۔ تو اس طرح وہ لوگ غلط عقیدہ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے کہ اللہ جو لکھ دے وہ زبردستی ہوگا۔ نہیں، اللہ زبردستی نہیں کریں گے، اللہ آپ کی جو حال ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالی لکھی جو ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے انسان بہت سے لوگ بنا کوئی سبب کے ہر کام کریں گے، یہ غلط ہے۔ توکل کرنا بھی ذکر کیا گیا کہ کوشش کرو، اور ہر ایک انسان کے الگ الگ کوشش ہے۔ یہ مالدار آدمی، غریب آدمی، صحت مند یا کمزور انسان، ہر ایک انسان کے الگ الگ کوشش ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ آ رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، ہر ایک انسان اپنے حساب سے بھاگے، صحیح کہ نہیں؟ جس کے پاس گاڑی کس سے بھاگے؟ گاڑی سے بھاگے، اور جس کے پاس سائیکل ہے وہ سائیکل سے بھاگے، اور جس کے پاس نہ گاڑی نہ سائیکل تو کیسے بھاگے؟ پیدل بھاگے۔ اللہ اس کو بھی توفیق دیں گے، اس کو بھی دیں گے، اس کو بھی دیں گے۔ اللہ نہیں دیکھتے کہ کیا آپ نے کس طرح کوشش کی ہے، اللہ ہی نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے وسیلہ کیا تھا، یہ دیکھیں گے کہ آپ نے کوشش کی ہے۔ باقی اللہ پر چھوڑ دو تو ہو سکتا ہے پیدل چلنے والے شخص وہی بچتا ہے اور گاڑی میں بیٹھنے والا شخص مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار لوگ تصور کرتے کہ مالدار انسان خوش ہے، اب لوگ یہی تصور کہ یہ مالدار انسان گھر بنا لی ہے، ماشاءاللہ ان کے پاس اولاد ہے، ماشاءاللہ اس کے پاس دکانیں ہیں، یہ خوش ہے، خوش لانے کے لیے کتنا کوشش کی ہے، لیکن دیکھیں گے آخری میں کہ اس کے پاس خوشی نہیں ہے۔ خوشی اسی کو ملی ہے جس کے نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ اس کے پاس دکانیں ہیں، چند روٹی کھا کے وہ خوش رہتا ہے، تو کیونکہ یہ اعتماد کی ہے اور یہ اعتماد نہیں کی ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک ڈاکٹر کے پاس دو مریض جاتے ہیں، دونوں بیماری ایک ہے، ایک بندے کے علاج کرنے کے بعد اللہ اس کو صحت مند دے دیتے ہیں، اور دوسرے بندے کے ساتھ وہ صحت مندی اس کو نہیں ملتی، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ علاج تو ایک ہے، لیکن یہ بھروسہ کیا اللہ پر، اعتماد کیا تو اللہ اس کے ساتھ دی ہے، اور اعتماد یہ نہیں کیا، یہ سوچا کہ میں اسباب کیوں لوں، تو اس لیے اللہ سبحانہ اس کو مصیبت میں ڈال دیجیے۔ دو غلطی۔ تیسری غلطی یہ ہے کچھ لوگ وسائل اسباب لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، جو چیز اثر نہیں کرتا ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں، وہ سبب لیتے ہیں، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے، تو نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر، جیسا کہ ہم لوگ اکثر مسلمانوں کا حال دیکھیں گے، اکثر لوگ کے گلے میں کیا ہے؟ تعویذ ہے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بھروسہ کرتا ہوں، لیکن یہ تعویذ پہننے کے بعد یہی سبب ہے، پھر اللہ، یہ غلط ہے، کبھی یہ تعویذ بچانے والی چیز نہیں ہے۔ تو جب بھی اسباب لو جو معقول ہے، صحیح کہ معقول سبب لو، غیر معقول سبب مت لو، یا حرام سبب مت لو۔ آپ کو اولاد چاہیے تو اولاد حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ دو طریقہ ہے، ایک حلال ہے وہ کیا ہے؟ شادی ہے، اور ایک حرام ہے کیا ہے؟ وہ زنا ہے۔ تو اگر آپ کو اولاد چاہیے تو آپ کس طرح چاہو گے؟ اگر کوئی کہتا ہے جیسے کہ یورپ میں سوچ ہے نہیں، اولاد آ جائے، بس میرے نام سے ہو جائے، میری خدمت میرے گھر میں رہے، کسی بھی طریقے سے، غلط ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے ڈھونڈو، حرام بھی طریقے سے ہو جائے گا، لیکن یہ غلط ہے اور یہ توکل کے خلاف ہے۔ آپ کو پیسہ چاہیے، دو طریقے سے آپ لے سکتے ہیں، لوگ آج کل جو کماتے ہیں دو طریقے سے، ایک حلال طریقے سے اور ایک کیا ہے؟ حرام طریقے سے۔ ہم لوگ اکثر دیکھیں گے کون زیادہ مالدار ہوتا ہے؟ جو حرام طریقے سے کماتا ہے، صحیح کہ نہیں؟ اس کو فٹافٹ پیسہ زیادہ ملتی ہے، اور محنت کرنے میں بیچارہ وہ مزدور آدمی 800 1000 مہینہ پاتا ہے، اور یہی دکان میں جو چوری کرتا ہے، مالک کو دھوکہ دیتا ہے، 1000 تنخواہ تو پا گئے اور اوپر سے 10,000 الگ سے چوری کرتا ہے۔ تو یہ تو طریقہ ایک ہے، تو آپ کو طریقہ کون سے اختیار کرنا ہے؟ حلال طریقہ۔ حرام طریقے میں برکت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، اور توکل ناقص ہے، جیسا کہ بہت سے مسلمان کرتے ہیں کہ آج کل ایک آدمی جیسا کہ شادی کرتا ہے، بیوی اس سے محبت نہیں کرتی تو کیا کرے گا؟ جو جائز طریقہ ہے کہ کوشش کرو کہ اس سے اچھی باتیں کرو۔ میں مثال دیتا ہوں، اچھی باتیں کرو، جو اچھی ان کے ہو سکتا ہے نفرت کرتی ہے مجھ سے کیونکہ میرے ایک صفت خراب ہے، تو میں یہ صفت خراب ختم کر دوں اور اس سے سمجھوتا کرو، ان کے گھر والوں کے واسطہ لگاؤ، علماء سے واسطہ لگاؤ، تو یہ ٹھیک ہے، دعا کرو۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کریں گے؟ بیوی محبت نہیں کرتی، فوراً پیر کے پاس چلے گئے، بابا کے پاس، آپ کچھ کھلا دو اس کو، کچھ دوا بنا کے کچھ بنا دو اس کو میں پہنا دو تاکہ محبت کرے۔ ہوتا کہ نہیں؟ ہم لوگ کیا دو میاں بیوی کے درمیان محبت ڈالنے کے لیے، نفرت ڈالنے کے لیے لوگ جادو کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک سبب ہے،
محبت کے لیے، لیکن وہ طریقہ غلط ہے. اسی لیے مسلمان غلط طریقہ نہیں لے گا، صحیح طریقے پر آپ کو عمل کرنا ہے. چوتھی غلطی، یا یہ تیسری تھی، چوتھی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا ہے، مکمل اسباب لیتے ہیں لیکن اسی پر پورا مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے. مسلمان اوسط رہے، یعنی کوشش کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے، لیکن کوشش کرنے کے بعد اسی پر بھروسہ کرنا کہ میں نے کر لی ہے سب کچھ اب ہو جائے گا، یہ غلط ہے. بلکہ سب کچھ چیز کا اسباب کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی بہت سے لوگ کو دیکھا جاتا ہے، ایک آدمی ہوٹل کھولنا چاہتا ہے، مثال ہے، بہت سے لوگ کھولتے بند کر دیتے ہیں. ہوٹل کھول لیا، پیسہ ہے اس کے پاس، بینک سے جا کے لون لیا، دکان بھی کھولا، اچھے لوگوں کو لے کر آیا، پکانے والے بھی اچھے تھے، اچھی جگہ پہ. آپ دیکھو کہ اس کا ہوٹل چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے. کیوں؟ یہ بندہ، اور جب کھولنے کے وقت کیا کہتا ہے؟ کہتے میرا ہوٹل یقیناً چل جائے گا. کیوں چلے گا؟ کہتے یار اتنا میں نے پیسہ لگایا، اتنا کوشش کیا، اتنا اچھا چلو گائے، اچھی جگہ پہ، لوگ بھی یہاں عموماً بغل والے ہوٹل میں کھاتے رہتے ہیں، میرا تو اور اچھا ہے. تو اسی لیے اللہ نہیں چلاتے، کیونکہ یہ سب کچھ اپنے اسباب اور اپنے کوشش پر سب کچھ رکھی ہے. اور یہ قارون کے فعل ہے. اور قارون کے بارے قرآن میں آتا ہے، جب اس سے کہا گیا ہے کہ یہ مال و دولت جو اللہ نے دی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے رضامندی چاہو، تو کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے کوشش اور میری محنت اور میری ہوشیاری سے یہ سب کچھ ملا ہے. پھر اللہ جواب دیتے کیا وہ نہیں جانتے کہ اس سے بڑھ کر لوگوں کو اللہ نے ہلاک کی ہے؟ اس لیے انسان جب کتنا بھی کوشش کرو، کبھی یہ عقیدہ مت رکھو کہ میرا کام ضرور ہو جائے گا کیونکہ یہ اسباب مکمل ہے، بلکہ کیا کہو کہ یہ میں نے لی ہے، اب باقی اللہ کے توفیق، اللہ کے کامیابی، اللہ سبحانہ ساتھ اگر دیں گے تو ہو جائے گا. اسی لیے دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی جو کچھ بھی، جو بیچارہ غریب آدمی ہوٹل کھولنے کے لیے مشکل سے حلال کوئی پیسہ، چند پیسہ جمع کرتا ہے اور کرتا ہے، اب دیکھو چند سال میں مالدار ہو جاتا ہے. اور وہی بندہ جو بینک سے لون لیتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، کتنا لوگوں کو بلاتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے، اس کے نہیں چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ توکل کی ہے پہلے والا، جو غریب انسان اور عام مالدار انسان نہیں کیا ہے. تو اس لیے انسان جب بھی توکل کرے، یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسباب لے لو، کوشش کرو، باقی اب اللہ پر چھوڑ دو. یعنی آپ یہ کرو کہ آپ کو جیسا کہ امتحان دینا ہے، کسی انٹرویو دینا ہے، امتحان دے، تو کوشش کرو، جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. آپ کے پاس 2-3 کتابیں، 2-3 کتابیں پڑھو، لوگوں سے لے سکتے لے لو، خرید لو. اس کے بعد ختم اور مکمل کوشش کرنے کے بعد اب کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میں نے پوری کوشش کی ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرو. لیکن یہ کہ آپ اسی پر بھروسہ کرو کیونکہ میں نے 100 کتاب پڑھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یا مکمل اللہ کی طرف یہ مکمل تو یہ حوالہ کر دو اور کوشش مت کرو، یہ غلط ہے. تو مسلمان کیا اوسط رہے، اسباب بھی لے اور مکمل اللہ پر اعتماد کرے. اگر کوئی بندہ اسباب کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ پر اعتماد کرتا ہے، تو اس کو علماء تواکل کہتے، توکل نہیں، تواکل یعنی انسان کیا ہے، سستی اس کو کہتے ہیں. ایسے لوگ کو نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول مسجد میں تھے، تو ایک بندہ اس کے پاس اونٹ تھی، تو مسجد جب داخل ہونے لگا تو اونٹ کو اس طرح باہر چھوڑ کے مسجد میں آئیں گے یا اللہ کے رسول کے قریب آئیں گے. تو اللہ کے رسول سے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ دوں اس طرح؟ یعنی یہی توکل ہے کہ چھوڑ دو کہ اللہ سبحانہ حفاظت کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اعقلها وتوکل، کہ آپ کیا کرو گے، آپ اس کو اچھے انداز سے باندھ لو، پھر اللہ پر توکل کرو. لیکن آپ چھوڑ دو کہ میری حفاظت ہو جائے گی، نہیں، اللہ نہیں کریں گے زبردستی. اللہ اگر کرنا چاہتے تو کریں گے، لیکن آپ نے توکل نہیں کی، آپ کیا ہے، بنا کوئی سبب کے آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے غلط ہے. انسان اگر مکمل توکل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور مکمل اس کے مانگ اور حاجت پوری کریں گے. یہاں اس کے بعد یہاں غلطی، توکل میں غلطی کرنے کے اسباب کیا ہے، یعنی ہم لوگ یہ اسباب جانیں تاکہ ہم لوگ یہ غلطیوں سے بچیں. بہت سارے اسباب، اہم سبب جہالت ہے. جب انسان ایمان عقیدے کے مسائل سے غافل رہتا ہے، توکل کے مسئلہ حقیقت سے نہیں سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور قوت اور طاقت اور محبت اور رحمت اور اللہ کی اچھی اچھی صفات کو نہیں جانتا ہے، تو غلط کرتا ہے، یعنی توکل صحیح سے نہیں کرتا ہے.
بلکہ کیا ہے اللہ پر بدزنی کرتا ہے. یعنی ایک مسلمان جب کچھ لوگ مسلمان اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دعا کہاں قبول کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ خیر نہیں چاہتا. کفر کی بات ہے. اگر یہ بندہ یہ جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا رحیم ہے انسان پر کہ انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اللہ کے رسول جنگ میں تھے. مثال میں دیتا تھا کہ انسان تصور کرے علم اس طرح ہونی چاہیے. اللہ کے رسول جنگ میں تھے تو ایک صبی یعنی کچھ جو کافی لوگ قیدی ہو گئے تو کچھ بچے قیدی ہو گئے. ایک بچہ دودھ پیتا تھا اور کئی بچے تھے جو گود میں تھے اور عورتیں بھی قیدی ہو گئی. تو ایک عورتیں صحابہ کرام بیٹھے تھے تو ایک عورت دوڑتے ہوئے آئے. جتنا بچے سامنے تھے جو قیدی کا اولاد وہ لوگ بھی آئے تھے بچوں کو لے کر، تو وہ سارے لوگ کو پکڑے گئے، بچوں کو بھی لوگ قتل اسلام میں نہیں کریں گے. تو وہ عورت آئے اور ہر بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے پہ لگاتی، دودھ پلاتی، دیکھتی میرا بچہ نہیں تو چھوڑ دیتی ہے. اتنا زیادہ کہتے علماء دودھ زیادہ تھا اور پریشان تھی اس کی وجہ سے، اور ایک بچے سے محبت الگ تھی کہ ہر بچے کو اٹھاتی چپکاتی پیٹ میں، پھر دیکھتی کہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دی. پھر جب آپ نے بچہ لے لی تو محبت سے اس کو لے لی اور دودھ پلانے لگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع اللہ کے رسول نہیں چھوڑتے تھے. اللہ کے رسول فوراً پوچھا کیا تم لوگ کا تصور ہے کہ اس طرح عورت اپنے بچے کو کبھی آگ میں پھینک سکتی کہ نہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کبھی نہیں. یعنی اس طرح کی حالت جو اپنے بچے کے لیے پریشان ہو کے دوڑ کے لوگوں کے سامنے دودھ پلانے لگتی ہے، اس میں شرم بھی چھوڑ دیتی ہے. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جس طرح یہ اپنے بچے سے رحمت کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں پر کرتا ہے، اس سے زیادہ. تو انسان جب یہ آیات اللہ کے رحمت کو جانتا ہے تو کبھی مایوس نہیں ہوگا، اور کبھی اللہ سبحانہ جو جانتا کہ اللہ کی اتنا زیادہ قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ پر کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے، تو انسان توکل کیوں چھوڑے گا؟ تو سب سے اہم غلطی جہالت ہے. انسان جاہل ہے، حقیقت نہیں جانتا ہے تو غلط طریقے سے توکل کرتا ہے. دوسری بات کبھی کبھار سبب دوسرا جو اہم غلطی ہے تکبر، غرور. انسان سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہے. بہت سے لوگ سے کہہ دو یار اللہ پر اعتماد کر کے کیا ضرورت ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. جیسے کہ قارون ہے اور بہت سے مسلمان ہیں، مالدار ہے، اچھی گاڑی بہت زیادہ شاندار جگہ پہ ہوتا ہے، تو کوئی آ کے مسلمان کہتا ہے یار اللہ نے آپ کو دی ہے، اللہ آپ کو توفیق دی، اگر اللہ چاہے تو آپ کو نہ دے، تو ناراض ہو جاتا ہے. کہتے میری کوشش ہے، میں نے یہ کی ہے وہ کی ہے، آپ کیوں یہ اس طرح کہتے مسلمان؟ بلکہ اپنے کانوں سے میں نے کچھ لوگوں سے سنا، یعنی وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں جب آپ پورے مکمل حوالہ کہو کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ کیا ہے. کہتے ہاں اللہ نے دی ہے لیکن میری کوشش کہاں چلی گئی، یہ میں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ سر یہ نہیں. تو اسی لیے غلط ہے جب انسان تکبر کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں سب کچھ ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہر چیز چھین لیتا. تو یہ بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے انسان محروم ہو سکتا ہے. تیسرا سبب یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سب کچھ ہے، اسی لیے دنیا کے لیے کوشش کریں گے اور آخرت میں کچھ بھی نہیں. ان آخرت کے مسائل ہمیشہ دور رکھتے ہیں اور یہ جہالت میں بھی آتی ہے. یعنی جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے یورپ کے یعنی طرح وہ لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا عبادات اس میں صرف کہو توکل کرو، لیکن دنیا کے مسائل میں توکل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. غریب ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ غریب ہو، جب تک آپ کچھ بھی نہیں کرو گے تب تک کچھ کوئی نہیں کر سکتا ہے. غلط ہے، اللہ کریں گے. غریب مالدار اور حقیر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوں گی. وجہ کیا ہے کہ اس کے ایمان مضبوط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان جو نماز روزہ ساری عبادات کرتا ہے، اللہ پر صحیح توکل کرتا ہے، اب دیکھو کہ اللہ کس طرح مالدار کرتے ہیں. ہم لوگ میں اپنے ذاتی کہوں گا، یہ بہت سے لوگ آپ لوگ میں سے کتنا آپ کے بابا اور اجداد کتنا غریب تھے، کتنا مسکین تھے. ہو سکتا ہے ان کی دعا سے آپ کو یہ ملی ہے یا ان کے توکل سے آپ کو یہ فائدہ ملا ہے. تو اسی لیے وہ بھی کبھی باپ کبھی تمنا نہیں کرتا کہ میرا اولاد غریب رہے. تو وہ لوگ توکل اللہ پر صحیح سے کیے، اگرچہ وہ لوگ نہیں پائے تو اس کا نتیجہ آپ کو ملا ہے اور اللہ سبحانہ آپ کو دیے ہے. غلطی ایک چوتھی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب انسان یہ توکل کرتے ہیں، بتایا گیا کہ بہت بڑی غلطی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان یا یہ اسباب جو میں کرتا ہوں یہی سب کچھ ہے، اور ہمیشہ دوسروں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. یعنی اللہ پر کم، لوگوں پر زیادہ ہے. اور یہ منافق لوگ کے حال تھا. بلکہ مسلمان کا حال یہ ہے، آج کل بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب یا میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں، جب بھی علاج کرتا ہوں فائدہ نہیں، آپ کچھ لکھ کے دے دیجئے.
یا آپ کسی کا سہارا بنا دیجئے، کہیں گے بھائی سہارا کون ہے، ہم نے سہارا بن سکتے، کوئی بھی انسان کتنا بھی بناؤ گے تو آپ اللہ کو سہارا سمجھیے. تو کہتا ہاں ٹھیک ہے، لیکن دل میں کبھی یہ ماننا نہیں چاہتا کہ اللہ سب کچھ ہے. جب وہ کسی بہادر، کسی انسان، کسی گنڈے، پولیس کا حوالہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، اور جب وہ تنہائی میں رہتا ہے صرف اللہ کے حوالے تو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور بھروسہ نہیں کرتا. غلط ہے. انسان ہمیشہ مضبوط رہے. ایمان اور تقوی اور توکل کرنے سے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھے. یہاں مسئلہ ہے کہ توکل کرنے سے کیا فائدہ ہے. دیکھیے، اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ توکل کی حقیقت سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعاؤں میں توکل کرنے کے یعنی دعا کرتے تھے. مثال کے طور پر جب انسان گھر سے نکلے کون سی دعا پڑھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. تو کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ اکثر پڑھتے زبان پہ، کچھ سمجھتے نہیں. آپ دل سے سمجھ کے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلتا ہوں. توکلت علی اللہ، مکمل اللہ پر بھروسہ کر کے میں نکلتا ہوں. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی حالت کسی کا نہیں سے ہو سکتی، نہ قوت مل سکتی اللہ کے اگر اللہ چاہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان یہ کہتا ہے تو جنات یعنی شیطان ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ ایسے انسان کے ساتھ کیا نقصان پہنچا سکتے ہو جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہوا ہے. اور فرشتے بھی کہا جائے ان کے کہیں گے، حدیث میں آتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت، آپ کو ہدایت دی گئی ہے اور آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور شر سے آپ کو محفوظ رکھا گیا. تو یہ دعا پڑھنے سے یہ توکل ہوتا ہے. جب ہم لوگ سوتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ ہی کا حوالہ کر دی ہے. وفوضت امری الیک، اور میرا سارا معاملات آپ کی طرف ہے. تو یہ بھی توکل ہے. وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. پوری دعا پڑھنا چاہیے، یہ بھی توکل ہے. اللہ کے رسول صبح شام الحدیث میں آتا ہے کہ 7 بار حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حضرت ابو الدرداء کی حدیث ہے، موقوف ہے، یعنی اس نے ذکر کی، لیکن ایسی چیزیں یہ مسائل ہیں جو صحابی اپنے من سے نہیں کہیں گے، اس لیے کچھ علماء حوالہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف. 7 بار کہیں گے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ توکلت، میں صرف اسی پر توکل کرتا ہوں. انسان جب مصیبت آتی تو کیا کہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. حسبی اللہ نے اللہ میرے لیے کافی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اچھا یعنی جس پر توکل کیا جائے تو اس سے اچھا نہیں ہے. اللہ کے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابن عباس فرمائے کہ یہ دعا ابن عباس فرماتے ہیں یہ دعا حضرت ابراہیم نے کہا. کب کہا؟ جب اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا ہے. جہنم میں آگ میں جب پھینکا گیا ہے، بہت ہی عظیم آگ ہے. کہتے ہیں جب ان کو پھینکا گیا تو یہی کہہ کر وہ آگ میں چلے گئے تو اللہ نے نجات دی ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی کہی ہے غزوہ احد میں جب کفار لوگ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول مسلمان خوف نہیں کھائے بلکہ یہ کہا کہ حسبنا اللہ، اللہ ہم لوگ کے لیے کافی ہے. تو اللہ ان کو نجات دی ہے. بلکہ مسلمان اتنا ان لوگ کے دل میں جوش ہمت آئی کہ خود کافروں کے پیچھا کیا، یعنی کافر لوگ منافق لوگ ہنگامہ کر دیے مسلمان کو، تو اس میں اس وقت کافی چوٹ کھائے اور شکست یعنی ہار گئے اور کچھ ہارے تھے اور زخمی کتنا لوگ 70 صحابی اس میں شہید ہو گئے. تو کافر منافق یا کچھ لوگ یہ ہنگامے کرنے لگے کہ دوبارہ کفار مزید حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو مسلمان ڈر گئے، ضرور خوف آیا اور کچھ اب ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ یہ افواہیں پھیلی کہ اللہ کے رسول کی شہادت ہو گئی. تو اسی دوران مسلمان حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا. دوسرے دن اللہ کے رسول نے اعلان کر دی ہے کہ جو بھی ہم لوگ کے ساتھ شریک تھا وہ دوبارہ نکلنے کی تیاری کرے، ہم لوگ کافروں کو الٹا پیچھا کریں گے. تو یہ ہمت کیسی ملی؟ جب انسان توکل ظاہر کی ہے، کوشش کی ہے تو اللہ کریں گے. یہ تجربہ کرو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ساتھ دیں گے. عام دعا میں بھی اللہ کے رسول فرماتے تھے، اللہ کے رسول کی ایک دعا تھی، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اور آگے حدیث تو اللہ کے رسول اس میں عموماً یہ نماز کے استفتاح یعنی افتتاح نماز کی شروعات میں یہ پڑھا کرتے. تو ہمیشہ انسان توکل کرے، توکل کے اذکار پڑھے اور ہمیشہ ہر وقت انسان اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کے ثابت قدم رکھے. آخری مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہے، توکل کرنے سے کیا فوائد ہے؟ تقریباً 6 فائدے ہیں. پہلے فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان
انسان مومن بن جاتا ہے، انسان کے ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. جیسا کہ آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ پر صرف توکل کرو اگر تم لوگ مومن ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے. تو اگر جو توکل کرتا ہے وہ کبھی فاسق، فاجر اور عیاس اور بدماش نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ صحیح توکل کرتا ہے تو سوچے گا یہ سب کام، یہ سب توکل کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. جو توکل کرتا ہے وہ ضرور دیندار ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، ہم اور غم اور رنجش سب کچھ ختم ہوتا ہے. انسان اکثر ڈرتا ہے. ابھی قصہ ذکر کیا گیا، ایک انسان پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں یار میں کل میرا امتحان ہے، مثال کے طور پر انٹرویو دینا ہے تو لوگ پریشان ہوتے کہ نہیں، جیسے پتہ نہیں کل پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نیند بھی نہیں آتی ہے، پریشان رہتا ہے انسان. اس سے کہتے کسی سے کہتے یار دعا کرو، سب سے کہتا دعا کرو. تو انسان اگر آپ مکمل کوشش کی پھر یہ توکل کرتے تو آپ کے دل میں اطمینان ہوگا. اگر آپ کی نوکری مل گئی تو آپ خوش ہوں گے، کیا ہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کی، صحیح کہ نہیں. اور اگر نہیں ملی تو اس میں بھی مطمئن رہو گے، کیا کہو گے کہ میں نے اللہ پر توکل کی ہے، نہیں ہوا ضرور اس میں خیر ہے، ضرور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی جانتے کہ اس میں میرے لیے بہتری نہیں ہے، اس لیے میرے لیے اس میں مجھے توفیق نہیں دی. تو ہر حال میں انسان مطمئن ہوتا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو سب کچھ دیتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب ضرورت نہیں کہ کہیں اور جا کے سر پٹکے یا لوگوں کے سامنے بھیک مانگے یا لوگوں سے کہے کہ میرے یہ حاجت پوری کراؤ. صرف اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنا پورا کام ضرور کریں گے. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ پر جس طرح توکل کرنا چاہیے اگر تم لوگ کرتے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تم لوگ کو روزی اس طرح دیتے جس طرح چڑیوں کو دیتے ہیں. تغدو خماصا، بھوکے اور پیٹ خالی ہو کے صبح نکلتی ہے، وتروح بطانا، اور شام کے وقت وہ جب واپس آتی تو اس کے پیٹ بھرا ہوتا ہے. چڑیا کبھی بیٹھی رہتی ہے، انتظار کرتی کہ کوئی مجھے غذا دے، ان کے بچے صرف انتظار کرتے ہیں. لیکن وہ خود چڑیا آپ دیکھو صبح نکل جاتے ہیں اور کتنا 1000 کلومیٹر تک جاتے ہیں. جانور دیکھو توکل کرتے ہیں. آپ کبھی گائے کو دیکھا کہ انتظار کر رہا کہ مالک یا کوئی بھی میرے غذا دے، اللہ کہ اگر اس کو تعلیم دی کہ ہم لائیں گے تو بیٹھا رہتا ہے. لیکن عموماً فطری طور پر یہ جانور نکلتا ہے. اور یہ گائے، عموماً گائے کو ہم لوگ دیکھے یا بکری، کھاتے کھاتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں صحیح راستے پر، کیونکہ توکل اللہ پر کرتے ہیں. تمام جانور کرتے ہیں تو انسان کیوں نہ کرے؟ آپ کرو گے، کوشش کرو، کبھی مایوس نہ ہو، اور جتنا ملتا ہے اس پر راضی رہو. آپ سمجھو گے انشاءاللہ کہ یہی کافی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ساتھ زندگی مکمل چڑیوں سے اچھا بنا دیں گے اور آپ کی حالت کبھی خراب نہیں ہوں گے. اور کبھی احساس نہیں کرو گے کہ ضرورت ہے کہ میں چوری کروں یا لوگوں سے بھیک مانگوں یا لوگوں کے پاس جا کے اللہ کی شکایت کروں. انسان راضی رہتا ہے، اللہ پر مطمئن رہتا ہے. یہ 3 فائدہ ہوا. اور حرام کام سے بچتا ہے. جو صحیح توکل کرتا ہے وہ نہ جادو کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کالا جادو، نہ سفید جادو، نہ کسی بدماشوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے. انسان ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے. چوتھے فائدہ یہ ہے کہ توکل کرنے والا شخص اللہ کے محبوب بندہ بن جاتا ہے. پھر آپ اگر توکل کرتے ہو تو یقین کرو کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت ہے واللہ یحب المتوکلین، ویحب المتوکلین، کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ جب کہہ دیے قرآن میں تو ضرور اللہ کریں گے. اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو اللہ ضرور ہدایت دیں گے، اور اللہ کی حمایت اور نگاہ پہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اللہ اس کو رحمت اس کے ساتھ ہر معاملے جو کریں گے اس کے اچھا کریں گے. پانچویں فائدہ یہ ہے کہ انسان توکل کرنے والا جنت کے سبب جنت داخل ہو جائے گا ضرور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے تھے، ان لوگ کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ جنت جائیں گے بنا کوئی حساب نہ کوئی عذاب. تو اللہ کے رسول اتنے ہی اپنے گھر چلے گئے. صحابہ کرام آپس میں خوب بحث کیے، بحث غلط نہیں کی لیکن یہ اندازہ لگاتے ہیں
70,000 کون لوگ ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا نہیں، اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، اور کچھ کہتے ہیں اس طرح، کچھ اس طرح کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نکلے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں جو خلاصہ یہ حدیث لمبے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہم الذین لا یکتوون، یعنی وہ لوگ پرہیز کے علاج نہیں کراتے ہیں، نہ وہ لوگ یہ تطیر کرتے ہیں، تطیر یعنی بدشگونی، بدفعالی نہیں کرتے، کیونکہ بدفعالی کرنے توکل کے خلاف ہے۔ بدفعالی وہی کرتا ہے جو اللہ پر اعتماد نہیں کرتا، بلیوں پر اور غلط چیزوں پر اعتماد کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول علی ربہم یتوکلون، جو مکمل اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں یہ لوگ بنا حساب اور عذاب کے جنت داخل ہوں گے۔ تو جو زیادہ توکل کرتا ہے ہر معاملات میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حاجت پوری کریں گے، اور اوپر سے وہ جنت اور بنا حساب کتاب کے ساتھ داخل ہوگا۔ اور آخری فائدہ ہے، وہ اختتام کریں گے، اس سے انسان کے صفات اور انسان کے اخلاق اچھی ہو جاتی ہے۔ کس طرح؟ مثال میں دیتا ہوں، انسان جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا ہے، صحیح کہ نہیں؟ ہم لوگ کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سوچتے کہ یہ میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، صحیح کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ اللہ پر اعتماد کرتے ہو، آپ جانتے ہو کہ اللہ حکم دیتے کہ تم سخی بنو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو دو، اللہ دینے والے ہیں، اور جتنا خرچ کرو گے اتنے ہی اللہ دیں گے، اور جتنا روکو گے اللہ آپ پر بھی روکیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کا رسول ابن آدم انفق علیک، ابن آدم تم خرچ کرو میں آپ پر خرچ کروں گا، تو انسان سخاوت کرے گا۔ اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کان یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو دیتے تھے جب ان کے پاس ہوتا تھا کوئی چیز، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح جس طرح وہ آدمی ہے جو کبھی غریبی کے خوف نہیں کھاتا ہے۔ کون جو زیادہ غریبی کے نہیں خوف کھاتا ہے؟ جو مالدار ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس کروڑ ہے، کروڑ درہم مثال یا کئی لاکھ درہم ہے، غریب آتے 10 20 50 پکڑائیں گے تو کبھی احساس ہوتا ہے کہ میرا پیسہ ختم ہوگا؟ تو احساس کتنا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کنجوسی کرتا ہے۔ اور جس کے پاس 2 درہم ہے، اگر غریب آئے کہتے مجھے دے دو، اس کو 1 درہم دیا، اس کو 1 درہم دیا، تو یہ کیا احساس ہوگا کہ میں تو غریب ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول غریب یعنی مسکین تھے، لیکن اللہ کے رسول دیتے تھے اور خوف نہیں کھاتے، کیونکہ اللہ پر اعتماد ہے کہ یہ روزی چلی جائے گی دوسری آ جائے گی۔ جیسے کہ صفت قوت ہے، طاقت ہے، انسان کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر کافر اسلام کی توہین کر رہا ہے، یا آپ کو گالی دے رہا ہے، یا آپ کو مذاق کر رہا ہے، جس کے دل کمزور ہے اللہ پر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جس کا اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے کہ میں مظلوم ہوں اور میرے اجازت ہے کہ میں اپنا حق لے سکتا ہوں، اسلام کی خاطر میں لڑائی کروں گا، اللہ میرے ساتھ ہے، تو وہ لڑائی کریں گے، مقابلہ کریں گے اور عزت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو اس سے اچھی صفت بنتی ہے۔ اسی طرح صبر کرتا ہے انسان، جب مثال کے طور پر اللہ حکم دیتے کہ صبر کیا کرو، مصیبتوں میں صبر کرو، تو انسان جب جانتا ہے کہ میں صبر کروں گا، اللہ پر بھروسہ کروں گا، تو اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دیں گے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں یار مجھے صبر نہیں ہو سکتا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ کوشش کرو، ومن یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کوشش کرنے یعنی کوشش کرتا ہے صبر کرنے کی، اللہ اس کو صبر کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو توکل اگر کرتا ہے اللہ پر کہ اللہ دیں گے تو اللہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ توکل کرنے پر انسان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، انسان کے اخلاق بھی صحیح ہے، عبادات بھی صحیح ہے، حرام سے بچتا ہے، لوگوں سے اچھے انداز سے ملتا ہے، مطمئن رہتا ہے جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارتے تھے، کبھی ان لوگوں کو کوئی چیز کا ٹینشن نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، جو اللہ دیں گے اس پر راضی ہے اور خوش رہتے ہیں۔ اور جو توکل کم کرتا ہے، صرف مادی چیزوں پر اعتماد کرتا ہے، اب دیکھو کہ ہمیشہ مضطرب اور پریشان رہتا ہے، ہمیشہ ڈرا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، اس سے ان کے سفارش لیتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے، اور غیر اللہ پر اعتماد زیادہ کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے ایمان بھی جاتا ہے اور جہنم کے مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کے ایمان مضبوط رکھے، توکل علی اللہ ہم لوگ کے بھی کرنے کی توفیق دے، اور مکمل انداز سے توکل کرنے کے ہم لوگ کو طاقت دے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ ہم لوگ کو خیر کی حالت پہ رکھے اور مصیبتوں سے ہم لوگ کو بچائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ انشاءاللہ ایک اور دلی عبادت